ہیں بھوکتے رہتے ہیں. یہ تو کتیا ایسی ایسی کتیاں ایک قوم میں پیدا ہو گئی ہیں معاشرے میں ہند کے اندر جو مصطفیٰ جان رحمت پر بھوک رہی ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں اس ذمہ دار اسٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں, یہ علماء ہو, بریلی کے علماء ہو, جو بھی میں دوسروں کی بات نہیں جانتا لیکن جو میرے امام کے نظریے پر کھڑا ہے, جتنی مرتبہ بھی کوئی پتھر گنبد خضرا کی طرف چلے گا اتنی مرتبہ ہم اس پتھر کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. کیپیسٹی جو طاقت ہمارے پاس ہوگی اس طاقت سے جواب دیں گے. یاد رکھنا, اگر زبان کی طاقت پر قدرت ہوئی تو زبان سے جواب دیں گے, اور اگر ہاتھ کی طاقت پر قدرت ہوئی تو ہاتھ سے جواب دیں گے. جواب ضرور ملے گا. جب جب کوئی تیر گنبد خضرا کی طرف چلے گا تو بخیا تمہاری بھی ادھیڑی جائے گی. یاد رکھنا, دوسرے کے دھرموں پر پتھر چلانے والوں, یاد رکھنا اسلام کا وہ دامن اتنا شفاف ہے کہ تم ساری زندگی لگا کر کے بھی اسلام کے دامن پر ایک دھبا نہیں دکھا سکتے. لیکن خدا کی قسم جس دن ہم نے کسی اہل خیر دھرم کے بارے میں چٹھا کچھا کھولنا شروع کیا تو منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا. جس دن ہم نے توجہ طلب ہے, بات توجہ طلب ہے, جس دن ہم نے تمہارے اوپر بولنا منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا. کے چمتکار کو نمسکار کرنے والوں کی جماعت الگ ہوگی, ہم چمتکار کو دیکھ کر نمسکار نہیں کرتے. میں اپنا مذہب بہت کھلے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل لوگ بڑے مذبذب ہو رہے ہیں. ایک ہوا کیا چل گئی ملک کے اندر, ایک حکومت کی ہوا کیا چل گئی کہ لوگ اپنے ایمان کو چھپانے لگے. تو یہ علم تو رٹو طوطوں کے پاس بھی ہوتا ہے, یہ علم تو گائے اور بندر کے پاس بھی ہوتا ہے. اگر زندگی کے بارے میں بتانے کی بات سے کوئی مہان بنتا ہے تو مداری کے پاس اور طوطے والے کے پاس طوطا بھی دنیا کا گیان دے رہا ہوتا ہے. بتانا اہم کام نہیں ہے, اہم کام اس کو بدلنا ہوتا ہے. یاد رکھو, ناک رگڑ کر مر جاؤ گے لیکن کسی مردے کو زندگی نہیں دے سکو گے. دیکھو نا, ساری دنیا کے اندر رات بھر ڈی جے بجے, رات بھر گانا چلے, ایم ایل اے کی لڑکی کی شادی ہو, جو ہے وہ بدھائک کی لڑکی کی شادی ہو, رات بھر ساؤنڈ بجے, کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو مہینہ مہینہ بڑ ایمپلیفائر جو ہے وہ ہارن لگا کر کے گانے بجتے رہے, کسی کو تکلیف نہیں ہے. لیکن آزان کی آواز سے کتنی تکلیف ہے. لوگ ہیلمٹ سے منہ ڈھکیں, ماسک سے منہ ڈھکیں, جو ہے وہ مفلر سے منہ ڈھکیں, گرمی میں گمچھے سے منہ ڈھکیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن نقاب سے کوئی منہ ڈھکے تو کتنی تکلیف ہے. کبھی تم توجہ تو کرو, غور تو کرو. روڈ جام کر کر کے جو ہے وہ 10-10 دن کا دھرنا پردرشن کیا جائے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. روڈ جام کر کر کے جو ہے وہ ریلیاں نکالی جائیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر ایک وقت کی نماز میں روڈ جام کر دی جائے تو کتنی تکلیف ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تم اپنے قانون کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکے ہو, لیکن کفر کی ذہنیت دیکھو, وہ تمہارے پاور کا اندازہ لگا رہی ہے. اسے معلوم ہے کہ راتوں دن سڑکوں پر کوئی کھڑا ہو تو ہمارا نقصان نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ مسلمان میدان اور صحرا میں اللہ کے آگے جھکنے لگ گئے تو پھر ان کی طاقت سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. ہو گیا کہ جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں اور حضور خلیق ملت کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ کا ولی کہیں بھی ہو, اس کی یاد جب منائی جاتی ہے تو اس کی روح متوجہ ہوتی ہے. یہاں کہیں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور ولی, اگر میں عقیدہ خیر بیان کروں گا تو لمبا وقت لگے گا, لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ولی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر ولی بھی ہو اور سید بھی ہو. اللہ اللہ, توجہ ہے, ولی بھی ہو اور سید بھی ہو تو یہ اور بڑی بات ہوتی ہے, سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا, ہر ولی سید نہیں ہوتا. اللہ اللہ, ہر ولی سید نہیں ہوتا لیکن ہر سید ولی ہوتا. زندہ باد, زندہ باد. ہر ولی سید نہیں ہوتا لیکن ہر سید ولی ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ولی کا جو معنی ہے وہ قربت کا بھی ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو حضور سے قریب ہو. جتنا قریب ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا,
جتنی قربت ہوگی اتنی بڑا وہ ولی ہوگا. تو اگر ولی ہے سید نہیں ہے، ولی ہے اور سید نہیں ہے تو اس کی عظمتیں بہت ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں. لیکن ولی بھی ہے اور سید بھی ہے تو پھر بات ہی جدا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر سید حضور کا قریبی ہے، ہر سید حضور سے قریب ہے. کیسے قریب ہے؟ کیونکہ حضور کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. تو ایک نسبت ہے جو ہے وہ در کی، اور ایک نسبت جسے گھر کی حاصل ہو جائے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ولیوں کی شان کم ہوتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ولی سید نہیں ہوتا لیکن ہر سید ولی ہوتا ہے. کیوں؟ حضور کی قربت کی بنیاد پر. کیوں؟ کیونکہ حضور کا خون اس کے بدن میں گردش کر رہا. توجہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور حضور کے خون کی شان یہ ہے کہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، آپ کو سن لیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. عرض کرتا ہوں دھیرے دھیرے لوگ اٹھ رہے ہیں، میں کہوں گا تھوڑی دیر بیٹھیں. میرے بعد نور مجسم صاحب قبلہ کو بھی آپ کو سننا ہے، مفتی صاحب کو بھی سننا ہے. تھوڑی دیر توجہ سے سن لیں. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجامہ جانتے ہیں آپ حضرات یا نہیں جانتے؟ حجامہ کروایا تو جب حجامہ کروایا تو اس کا خون نکلا. جب خون نکلا تو حضور نے ایک صحابی کو وہ کٹورا عطا فرمایا اور کہا کہ اس خون کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے، جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، ایسی جگہ ڈالو. صحابی لے گئے. لے جانے کے بعد انہوں نے بہت جگہ تلاشی کی کوئی جگہ مل جائے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ آج تو یہاں ویرانہ ہے لیکن کل کوئی یہاں سے گزرے گا، اور آج تو بھلے ہی یہ جنگل ہے لیکن کل ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر بن جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے خون کی بے ادبی ہو. تو انہوں نے اس خون کو پی لیا. توجہ ہے؟ سن رہے ہیں؟ انہوں نے اس خون کو پی لیا. جب پی لیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اس خون کو کیا کیا؟ کہا حضور ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا. ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا. حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اسے پی لیا ہے؟ کیا تم نے اسے پی لیا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا ہے. اب خون کا پینا کیا ہے یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے کہ قرآن کی نص موجود ہے کہ بہتا ہوا خون پینا حرام ہے، اس کو پیا نہیں جائے گا. لیکن خون حضور کا ہے اور بات محبت کی ہے، اور جب بات محبت کی ہو اور محبت کا عنوان چڑھ جائے تو بات لمبی جائے گی. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ محبت میں حضور کا خون پی لیا تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ خون کا پینا جائز نہیں ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کہا ہے میرے صحابی اللہ کی عزت کی قسم جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. جہنم کی آگ تجھے جلانا، توجہ کریں، جہنم کی آگ تجھے جلا نہ سکے گی. مجھے بتاؤ توجہ کرو کہ جس کے پیٹ میں حضور کا خون چلا جائے اسے جہنم کی آگ نہ جلا سکے تو جس کا خمیر ہی حضور کے خون سے تیار ہو پھر ان کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، خون خیر الرسل سے. خیر الرسل جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھ جائیں، میں منع نہیں کرتا ہوں لیکن آپ بیٹھ جائیں. یہ شوق میرے بعد نور مجسم صاحب قبلہ کے ساتھ ضرور پورا کیجئے گا. تو یہ قرض رکھیے اور ان پر ادا کیجئے گا، یا ادھر آ جائیں، ادھر چلے جائیں. خیر الرسل جانتے ہیں آپ؟ توجہ ہے، آپ حضرات مصافہ کامل میں صاحب سے کر لیں، وہاں بغل میں دے دیا ادھر مصافہ، آپ ادھر کریں. خیر الرسل جانتے ہیں آپ؟ یعنی بہترین رسول. رسول تو سب بہترین ہوتے ہیں
لیکن ان رسولوں میں بھی بہترین رسول خیر الرسول اس کو کہا جاتا ہے. وہ کون ہے؟ میرے آقا کی ذات ہے کہ رسول سب بہترین ہیں، لیکن میرے امام نے کہا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو فرمایا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ایسی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ میں نے بات ضمناً کہہ دی. یہ بات اس لیے آ گئی کہ عرس منا رہے ہیں ولی کا، اور پھر وہ ولی جو سید بھی ہے، وہ ولی جو سید بھی ہے اس کا عرس منا رہے ہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ اللہ مبارک فرمائے اور آپ کے اس گاؤں کو حضور خلیق ملت کا صدقہ عطا فرمائے. اور یہ میری دانش میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عرس خلیقی کسی دوسرے گاؤں میں سیلیبریٹ کیا گیا ہے، پہلی مرتبہ ہوا ہے. ورنہ ہمیشہ جو بھی لوگ ہیں وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دیوسر حاضر ہو جائیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس گاؤں کے حصے میں یہ چیز آئی ہے کہ آپ نے جشن خلیق ملت کو سیلیبریٹ کیا ہے، اس کو منایا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت بھی آپ کو عطا فرمائے گا. خیر بات میں نے کر دی جو بات مجھے کرنی تھی. اب میں جو چند باتیں مجھے کرنی ہے میں اس بات کی طرف آ جاتا ہوں. بہت توجہ سے تھوڑی دیر میری بات سنیے گا. وقت نہیں ہے کہ مضمون کو آپس میں ملا کر کے کنیکٹ کر کے پھر اس کو سجا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اس لیے جہاں پر بات ختم ہوگی وہاں سے دوسری بات جو مجھے کرنی ہے وہ میں شروع کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر انسان کو اپنے اپنے ٹھکانے کی فکر ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا ٹھکانہ اچھا ہو، ہر انسان چاہتا ہے میرا ٹھکانہ بہترین ہو، ہر انسان چاہتا ہے میرا ٹھکانہ خوبصورت ہو. یہاں مجلس میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اس میں بھی جو مجلس میں آتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں بیٹھنے کی جگہ اچھی ملے، ٹھکانہ اچھا ملے. دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں سوچتا ہے کہ مجھے دنیا میں ٹھکانہ اچھا ملے، بیٹھنے کی جگہ اچھی ملے، رہنے کی جگہ اچھی ملے. مجھے میں کہیں جاؤں تو میرے لیے اچھی جگہ کا انتظام ہو، اچھے ٹھکانے کا انتظام ہو، چاہے وہ علماء کی جماعت ہو، چاہے وہ فقہاء کی جماعت ہو، چاہے وہ عوام ہو. ہر انسان کا یہ خیال ہے کہ اس کو ٹھکانہ اچھا ملنا چاہیے، اس کو جگہ اچھی ملنی چاہیے، اس کو جو ہے وہ نشست اچھی ملنی چاہیے. آؤ میں اسی بات کی طرف تمہاری توجہ کو لانا چاہتا ہوں کہ اگر اچھا ٹھکانہ دنیا کے اندر چاہتے ہو تو میرے بھائیوں آخرت میں بھی اچھے ٹھکانے کی فکر کرو، آخرت میں بھی بہترین ٹھکانے کی فکر کرو. اگر دنیا میں تمہارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ آخرت میں بھی ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا. اگر دنیا میں تم نے اپنے ٹھکانے کا محاسبہ نہیں کیا تو آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا. دنیا میں تم نے اپنے کون سے ٹھکانے بنائے ہیں، دنیا میں تمہارے کون سے ٹھکانے ہیں، دنیا میں تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے کہ کبھی تم کسی چائے کی دکان پر بیٹھتے ہو، کبھی کسی غیبت کی جگہ پر بیٹھتے ہو، کبھی چاپلوسیوں کی جگہ پر بیٹھتے ہو. دنیا میں تم نے ایسے ٹھکانے بنائے ہیں جہاں بیٹھ کر کے تم گناہ کر سکو. دنیا میں تم نے ایسے اڈے بنائے ہیں جہاں بیٹھ کر کے تم جی بھر کے گناہ کر سکو. اگر تم نے دنیا میں ذلت کے ٹھکانوں کو ترجیح دی ہے تو آخرت میں بھی تمہیں برا ٹھکانہ ملے گا، آخرت میں بھی تمہیں بری جگہ ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں خلیص جگہ ملے گی. اگر دنیا میں تم بری جگہ کو ترجیح دیتے ہو اور تم کیسے ترجیح دیتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دوں. اگر یہی مجلس جلسے کی بجائے کسی ولیمے کی مجلس ہوتی، یہی مجلس اگر جو ہے وہ جلسے کی بجائے کسی قوالی کی مجلس ہوتی تو میرا اندازہ ہے کہ شاید بھیڑ اس سے زیادہ ہوتی. لوگوں کے جمع ہونے کا میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں تمہارے ٹھکانے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اپنے ٹھکانوں کی طرف غور کرو. مسجد میں دل تمہارا نہیں لگتا، مدرسوں میں دل تمہارا نہیں لگتا، جلسہ گاہوں میں دل تمہارا نہیں لگتا، اچھی جگہوں پر دل تمہارا نہیں لگتا. تمہارا دل کہاں لگتا ہے؟ بازار کے اندر. تمہارا دل کہاں لگتا ہے؟ خرافات کے اندر. تمہارا دل کہاں لگتا ہے؟ ہنسی اور مذاق کی محفلوں کے اندر. تمہارا دل کہاں لگتا ہے؟ ہنسی اور ٹھٹے کی محفلوں کے اندر. جبکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت، بازار اگر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو دیر سے جاؤ، جلدی واپس آ جاؤ. اور مسجد کے
لیے حکم فرمایا کہ جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ، لیکن اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، تمہاری کنڈیشن کیا ہے؟ کیا تم بازار دیر سے جاتے ہو جلدی لوٹتے ہو؟ کیا تم مسجد جلدی جاتے ہو دیر سے لوٹتے ہو؟ تم نے حضور کے قانون کو بدل دیا ہے۔ تمہاری کنڈیشن تو یہ ہے کہ مسجد میں جانے کا وقت جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت تم مسجد میں داخل ہوتے ہو کہ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو، اور اس کے بعد تم مسجد سے باہر آ جاتے ہو۔ اور بازار جانے کا معاملہ یہ ہے کہ بازار تم جلدی جاتے ہو دیر سے واپس آتے ہو، چائے خانوں پر تم نے اپنا ٹھکانہ بنایا، برے اڈوں پر تم نے اپنا ٹھکانہ بنایا، غیبت کی جگہوں پر تم نے اپنا ٹھکانہ بنایا۔ ہر گاؤں والوں کو دیکھو مسجد کو چھوڑ کر کے شہر کی طرف بھاگ رہا ہے، جیسے ہی دوپہر ڈھلی ویسے ہی جو ہے وہ شہر کا رخ کرنا ہے، چاہے داڑھی سفید ہو گئی ہے 50-60 سال کے بعد بھی، لیکن آج بھی مسجد کا رخ نہ کیا، چاہے داڑھی کے بال سفید ہی کیوں نہ ہو گئے ہو، قبر میں پیر لٹک گئے ہیں، لیکن ہر دن کے اندر اسے بازار کی طرف جانا ہے، ہر دن کے اندر اسے جو ہے وہ گناہ کی طرف جانا ہے، اسے چاپلوسیوں کی طرف جانا ہے، غیبت کے بازار کی طرف جانا ہے۔ میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہاں اپنے ٹھکانوں کو درست نہیں کرو گے تو تمہارا وہاں کا ٹھکانہ بھی خراب ہو جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، آؤ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم بڑے گناہوں سے توبہ کرو گے، بچتے رہو گے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کا مقام عطا کریں گے، عزت کا ٹھکانہ عطا کریں گے۔ عزت کا ٹھکانہ جسے دنیا والے دیکھ کر حسرت کریں گے، اے میرے اللہ زمین پر رہنے والا یہ شخص تو بڑا غریب تھا، بڑا نادار تھا، لیکن آج تو نے اس کو جو منصب عطا کیا ہے وہ ہم بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہے۔ اس لیے اس ٹھکانے کی فکر کیجیے، اس ٹھکانے کی فکر کیجیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ بڑے گناہوں سے بچو اور گناہوں کی جگہ سے بچو۔ میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بڑے گناہ کیا ہیں اور چھوٹے گناہ کیا ہیں، لوگوں کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اور خیر میں یہ نہیں کہتا، اپنی زبان میری جلتی ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا کہوں، لیکن خیر محدثین نے اس کی اصطلاح قائم فرمائی ہے کہ بڑے گناہ کیا ہیں اور چھوٹے گناہ کیا ہیں، یعنی کتنے گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہیں جنہیں کبائر میں شمار کیا گیا ہے، اور کتنے گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں۔ اب جو چھوٹے گناہ ہیں میں ان کا ذکر اس وقت نہیں کرتا، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں کم سے کم ان کو تو پہچانو، ان سے تو بچنے کی کوشش کرو۔ وہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ بعض حدیث کے اندر اس کو 3 بتایا گیا ہے، بعض حدیثوں کے اندر وہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 5 بتائی گئی، بعض احادیث کے اندر ان کی تعداد 7 بتائی گئی، بعض احادیث کے اندر ان کی تعداد 70 بتائی گئی، اور بعض احادیث کے اندر اور بھی ان کی تعداد بتائی گئی ہے۔ ساری حدیثوں کو ملا کر ان گناہوں کی تعداد کو محدثین نے 700 سے زیادہ یا کم گردانا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ جانو کہ یہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، جن کو کرنے سے ایمان کی دولت لوٹ جاتی ہے، جن کو کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نحوست ہی نحوست ہوتی ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے 1-2 گناہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھو ان کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے جسے اکبر الکبائر کہتے ہیں اسے شرک کہا جاتا ہے۔ یہ شرک کا گناہ، شرک کا مطلب کیا ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکا نہیں سکتے۔ آج اس مجلس سے چونکہ یہ عرف کی مجلس ہے، یہ بھی میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ابدال ہو، قطب ہو، سید ہو، لیکن سجدہ کسی ولی کو نہیں ہے، سجدہ کسی پیر کو نہیں ہے، سجدہ کسی عالم کو نہیں ہے، سجدہ کسی بابا کو نہیں ہے۔ بھلے ہی اس کا تعویذ تمہیں کام کر جائے، بھلے ہی اس کی دعا تمہارے اوپر اثر انداز ہو جائے، بھلے ہی اس کے پھونک سے تمہارا بچہ جاگ جائے، بھلے ہی اس کی دعا سے تمہاری بیماری ختم ہو جائے، لیکن سجدہ اس کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی عالم کو سجدہ کیا، اگر کسی ولی کو سجدہ کیا، اگر کسی مزار کو سجدہ کیا، اگر تعظیماً کیا تو حرام ہوگا، اور اگر عبادت کے طور پہ کیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور شرک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، جس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن
शिर्क को माफ नहीं करूंगा। आज उर्फ की महफिल में मैं अपनी बहनों की तवज्जो भी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अल्फाज जरा हार्ड होंगे, शायद तुम्हें समझने में परेशानी हो, लेकिन मेरा लहजा और मेरे एहसासात जुदा नहीं हो सकते। जो बात मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ ज़बान से नहीं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। इसलिए शिर्क को पहचानो कि शिर्क क्या क्या है। गांव और देहात में कई ऐसी रस्म और रिवायात हैं जिनमें शिर्क का उन्सुर पाया जाता है, शिर्क का उन्सुर पाया जाता है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। गांव में कोई पीर आ जाए तो मैंने देखा है कि लोग सजदे में गिर जाते हैं। किसी मजार पर हाजिरी हो तो मैंने देखा है कि लोग सजदे में गिर जाते हैं। अगर तुमने आला हजरत के मसलक को इख्तियार किया है, अगर तुमने मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा है, तो खाड़ी की सरजमीन पर रहने वालों याद रखना, जब मेरे आका को सजदा नहीं किया जा सकता तो फिर किसी पीर को सजदा कैसे किया जा सकता है, किसी आलिम को सजदा कैसे किया जा सकता है, किसी वली को सजदा कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है। मेरे इमाम ने नजरिया ये दिया है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए रोकिए, सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। जब नबी को सजदा नहीं किया जा सकता, अगर सजदा करने की इजाजत होती तो खुदा की कसम सबसे पहले हुजूर को सजदा किया जाता। अगर सजदा करने की इजाजत होती तो सबसे पहले नबी को सजदा किया जाता। लेकिन जब हुजूर को सजदा नहीं कर सकते तो किसी और को सजदा कैसे कर सकते हैं। याद रखना, मेरी बात को याद रखना, चाहे तुम्हारा ताल्लुक बिजनेस से हो, चाहे तुम्हारा ताल्लुक पॉलिटिक्स से हो, चाहे तुम्हारा ताल्लुक तालीमी शोबे से हो, चाहे तुम्हारा ताल्लुक मेडिकल शोबे से हो, याद रखना, अगर कलमा हुजूर का पढ़ा है तो हुजूर की इज्जत की फिक्र तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनकी इज्जत के बारे में सोचो। और इज्जत उसी की होती भी है जो हुजूर की इज्जत करता है। लोग ये समझते हैं कि गैरों के सामने झुक जाने से शायद हमारे इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, गैरों के सामने हद रुकू तक झुक जाने से शायद हमारे मसलक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने दीन को पहचानो, कबीरा गुनाहों को पहचानो, और कम से कम शिर्क को तो पहचानो जो तुम्हारे ईमान को ले डूबेगा। किसी की इज्जत हो या ना हो, हमने किसी की इज्जत का कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा हुजूर का पढ़ा है। इसलिए अगर हुजूर की इज्जत की करेंगे, अगर किसी नेता की बेअदबी होती है तो हो जाए, किसी पॉलिटिकल लीडर की बेअदबी होती है तो हो जाए, लेकिन हमारा सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी ऐरे खैरे के सामने ये सर झुक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। देखो मेरे पास वक्त कम है, और जब मेरा मौजू ज्यादा होता है, वक्त कम होता है, तो मेरी तकरीर बेतरतीब हो जाती है। लेकिन मैं बहुत संभाल कर बयान कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनना। शिर्क से बचो, शिर्क से बचो। शिर्क क्या है? जरी सी बीमारी आई तो दौड़ करके किसी गैर मुस्लिम के पास, जरा सा परेशानी हुई तो दौड़ करके किसी जादूगर के पास। मेरे भाइयों, तुमने कलमा नबी का पढ़ा है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है, रसूल की रसालत का इकरार किया है, रसूल की रसालत का इकरार किया है। तुम्हें जरूरत क्या है किसी गैर के पास जाने की? ये शोबुदेबाजी बहुत पुरानी है। लोग देख देख करके चमत्कार को नमस्कार करने वालों की जमात अलग होगी। हम चमत्कार को देखकर नमस्कार नहीं करते। हमने तो उस अल्लाह को भी नहीं देखा है जिसके बारगाह में हम सर झुकाते हैं। हमने तो उस नबी को भी नहीं देखा है जिसकी ताज़ीम के कलमे दिन रात पढ़े जाते हैं। हमने देखा नहीं है। इसी को तो ईमान कहते हैं कि जब बात मेरे हुजूर की हम तक पहुंच गई तो हमने एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। देख करके ईमान नहीं लाए। हमारा ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब है। हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते। सुनो, मैं अपना मजहब बहुत खुले तौर पर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल लोग बड़े मुजब्जब हो रहे हैं। एक हवा क्या चल गई मुल्क के अंदर, एक हुकूमत की हवा क्या चल गई कि लोग अपने ईमान को छुपाने लग गए। इसलिए मैं खाड़ी की सरजमीन पर बसने वालों से कहता हूँ, और मैं सिर्फ तुमसे नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम ऑनलाइन जाता है, दुनिया भर में लोग देखेंगे। मैं उन सब से कह रहा हूँ, अपने ईमान की हिफाजत करो। दुनिया 4 दिन की है, हुकूमतें आएंगी चली जाएंगी, तुम्हें डराने वाले आएंगे चले जाएंगे, शोबुदे दिखाने वाले आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम ईमान बचाकर अपनी कब्र में न उतरे, अगर ईमान की डिग्री तुम्हारे हाथ से चली गई, तुम
سوچتے ہو کہ آج ہمیں ودھائک کی ڈگری مل جائے, آج ہمیں MLA کی ڈگری مل جائے, آج میں سرپنچ بن جاؤں, آج میں پارشد بن جاؤں, آج میرا معاشرے میں نام ہو جائے, اس کے لیے مجھے بہت سیکولر ہونے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتا سیکولر کے موضوع پر, یہ میری گفتگو نہیں ہے اس وقت, میں بعد میں کبھی گفتگو کروں گا, لیکن اس وقت اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سیکولرزم کے چکر میں کبھی اسلام کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا, ایمان کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا, ورنہ اگر ساری ڈگریاں بھی تمہارے پاس موجود رہی تو قبر میں اترتے وقت وہ ساری ڈگری قبر کے باہر رکھی رہ جائے گی. انجینئر کی ڈگری, ڈاکٹر کی ڈگری, MLA کی ڈگری, MP کی ڈگری, یہ ساری ڈگریاں تمہاری قبر میں نہیں اتریں گی, لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر تم نے حضور سے سچائی سے کیا تو اس رسالت کی ڈگری تمہارے قبر میں اترے گی, تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں. اور یاد رکھنا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا عشق رسالت کی ڈگری تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں اترے گی. دیکھو قبر میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی. سید صاحب اتریں, عالم صاحب اتریں, شیخ صاحب اتریں, پٹھان صاحب قبر میں اتریں, مفتی صاحب قبر میں اتریں, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے. اگر قبر میں کسی کے ساتھ رعایت ہے تو وہ عاشق رسول کے ساتھ رعایت ہے. میں نہیں کہتا, میرے امام کہتے ہیں, نقیرین کرتے ہیں, تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت و مسلک اعلی حضرت, شہزادے حضور نہال ملت, شہزادے حضور نہال ملت, حضرت علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عشق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, حضور کے عشق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کوئی حضور کی شان میں بے ادبی کرے, کتنی بار جواب دیں گے. کبھی کسی نے بے ادبی کی, اب جواب دینے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو کتے ہیں بھونکتے رہتے ہیں. یہ تو کتیا, ایسی ایسی کتیاں ایک قوم میں پیدا ہو گئی ہیں معاشرے میں ہند کے اندر, جو مصطفیٰ جان رحمت پر بھوک رہی ہیں. لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں اس ذمہ دار اسٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں, یہ علماء ہو, بریلی کے علماء ہو, جو بھی میں دوسروں کی بات نہیں جانتا, لیکن جو میرے امام کے نظریے پر کھڑا ہے, جتنی مرتبہ بھی کوئی پتھر گنبد خضرا کی طرف چلے گا اتنی مرتبہ ہم اس پتھر کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. کیپیسٹی جو طاقت ہمارے پاس ہوگی اس طاقت سے جواب دیں گے. یاد رکھنا, اگر زبان کی طاقت پر قدرت ہوئی تو زبان سے جواب دیں گے, اور اگر ہاتھ کی طاقت پر قدرت ہوئی تو ہاتھ سے جواب دیں گے. جواب ضرور ملے گا. جب جب کوئی تیر گنبد خضرا کی طرف چلے گا تو بخیہ تمہاری بھی ادھیڑی جائے گی. یاد رکھنا, دوسرے کے دھرموں پر پتھر چلانے والوں, یاد رکھنا اسلام کا وہ دامن اتنا شفاف ہے کہ تم ساری زندگی لگا کر کے بھی اسلام کے دامن پر ایک دھبا نہیں دکھا سکتے. لیکن خدا کی قسم جس دن ہم نے کسی اہل خیر دھرم کے بارے میں چٹھا کچھا کھولنا شروع کیا تو منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا. جس دن ہم نے توجہ طلب ہے, جس دن ہم نے تمہارے اوپر بولنا منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا. ہم تو اس لیے نہیں بولتے کہ دنیا میں ہند کے اندر سارے دھرموں کو برابر کا حق ملا ہوا ہے, جو جس چاہے اس دھرم میں رہے, تو ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو تو پھر دل تڑپتا ہے, اور کوئی بھی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا, سنی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا, تو پھر شرک کیسے برداشت کرے گا, شرک کیسے برداشت کرے گا. جب نبی کی طرح ہم کسی اور کو نہیں مانتے, اس نبی کو پیدا کرنے والے خدا کی طرح کسی اور کو کیا مانیں گے. جب نبی کی مثال نہیں ہے تو پھر خدا کی مثال کیسے. اور نبی کی بات تو بہت آگے ہے. نہ دیکھا دہر میں کوئی علی ولی کی طرح, کوئی ولی علی کی طرح, نہ دیکھا دہر میں کوئی ولی علی کی طرح, میں کیسے مان لوں کہ ہے امتی نبی کی طرح. جب علی کی مثال نہیں, نبی کی مثال نہیں, تو پھر خدا کی مثال کیسے ہو سکتی. اس لیے شرک سے بچو. شرک کیا ہے, توجہ سے سننا. غیروں کے پاس جو چلے جاتے ہو, غیروں کے پاس جو دوڑ جاتے ہو, پریشانی ہوئی تو جھاڑ کرانے, پھوک کرانے دوڑ رہے ہو, بڑے بڑے دھام کھلے ہوئے ہیں. توجہ, لوگ پرچے بناتے ہیں,
پرچے بناتے بن دیکھے کہ صاحب میں تمہاری کنڈلی بنا دیکھے بناتا ہوں۔ مسلمانوں اللہ پر ایمان لائے ہو تو توجہ کرو، غور کرو۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ کوئی بن دیکھے پرچہ بنائے، بیماری کے بارے میں بتائے، زندگی کے بارے میں بتائے، موت کے بارے میں بتائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر زندگی اور موت کے بارے میں بتانے کو ہی سب سے بڑا علم کہا جاتا ہے، اگر زندگی کی بیماری کے بارے میں بتانے کو ہی سب سے بڑا علم کہا جاتا ہے، تو یہ علم تو رٹو طوطوں کے پاس بھی ہوتا ہے، یہ علم تو گائے اور بندر کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اگر زندگی کے بارے میں بتانے کی بات سے کوئی مہان بنتا ہے تو مداری کے پاس اور طوطے والے کے پاس طوطا بھی دنیا کا گیان دے رہا ہوتا ہے۔ بتانا اہم کام نہیں ہے، اہم کام اس کو بدلنا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ناک رگڑ کر مر جاؤ گے لیکن کسی مردے کو زندگی نہیں دے سکو گے، کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکو گے۔ اگر مردے کو زندگی کہیں ملتی ہے تو وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے جہاں مردوں کو زندگی عطا ہوتی ہے، جہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے۔ وہ ہمارا مذہب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ شرک مت کرنا کہ فلاں کے پاس فلاں کے پاس تھوڑی سی پریشانی آئی تو ایسا کر لیں ویسا کر لیں۔ اللہ نے تمہیں اسلام دیا ہے، تم مومن ہو، ایمان کی نعمت کو سمجھو، اس کی دولت کو سمجھو، اس کی قدر کرو، قیمت جانو۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم، اور میں غیروں کی بات بھی کرتا ہوں اور اپنوں کی بھی، نقلی لوگوں سے بھی بچو، جھاڑ پھونک کرنے والے۔ نہ جانے کیسے کیسے علاقے میں پچھلے سال تو سنی تبلیغی دورہ ہوا، اس سال تو نہیں ہوا، مجھے پتا چلا کتنے ایسے لوگ ہیں پیر بن کر علاقے میں داخل ہیں، مرید کر رہے ہیں، پیر کر رہے ہیں، پیر بنا رہے ہیں، مرید کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہے صاحب، کیوں مرید ہوتے ہو؟ حضرت ان کی تعویذ بہت فائدہ کرتی ہے، اللہ اللہ اللہ، اس لیے مرید ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہر بندے کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ پیر ہے تو ولی ضرور ہے، کہ پیر بنوں تو ولی بھی بن جاؤں۔ ٹھیک ہے، ولی بننے کا اتنا شوق ہے تو ولیوں کی صفات بھی پڑھ لو، ولیوں کا طریقہ بھی پڑھ لو، وہ بھی تو جان لو کہ ولی ہوتا کیا ہے۔ سنیے، میں علماء سے بھی کہتا ہوں جو میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، یہ سب ذمہ دار علماء ہیں اور ذمہ دار اسٹیج ہے، ہر بندہ اپنے علاقے کا ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی پیر آئے، پیر ہونا الگ بات ہے، ولی ہونا الگ بات ہے۔ ہر بندے کو شوق ہے کہ میرا پیر ولی ہو۔ پڑھو غوث الاعظم کو، کیا تعریف لکھی ہے ولی کی، یہ کم سے کم علماء لوگوں کو بتائے۔ یاد رکھنا 12 صفات ہوتی ہے ولی کے اندر، توجہ کرنا، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں نشاندہی ہو جائے، پتہ چل جائے۔ ہوا میں اڑنا یہ ولی کی صفت نہیں ہے کہ ولی بس اڑتا رہے، آنکھ پہ چلتا رہے، تمہیں دیکھ کر کے تمہارے دل کا حال بتاتا رہے۔ ولی کے اندر میرے آقا حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی 2 صفت موجود ہو۔ 2 صفت کا مطلب اللہ کی اس صفات سے اسے خیرات ملی۔ اللہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتا، لیکن اس کی صفات سے خیرات ملی، صفت ستاری اور صفت غفاری کا مظہر ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ بہت توجہ سے سننا، جلدی جلدی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفت ستاری اور صفت غفاری اس کے اندر اس کو حصہ ملا ہو۔ 2 صفت اس کے اندر حضور کی ہو، یعنی کہ شفیق ہو اور رفیق ہو، شفقت کرنے والا ہو اور رفیق ہو۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں میری بات کو؟ 2 صفت اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو کہ صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو، سچ بولنے والا بھی ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ یوں نہیں کہ مرید نے کہا تو سچ اور غیر مرید نے کہا تو جھوٹ، یہ نہیں، سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، سچ کو ماننے والا ہو اور سچ کہنے والا ہو۔ 2 صفت اس کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو کہ وہ امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہیں انل منکر کرنے والا ہو، بھلائی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا۔ مریدوں کو بڑا برا لگتا ہے جب پیر کسی چیز سے روک دے، اس لیے پیر بھی ڈر کے مارے نہیں روکتے۔ ٹھیک ہے، تم جو کر رہے ہو تمہاری مرضی،
کوئی بات نہیں، ڈی جے بجانا ہے میرے آنے سے پہلے بجا لینا، اللہ اللہ اللہ، گانا بجانا ہے میرے آنے سے پہلے بجا لینا، میں آؤں تو نہ کرنا۔ یاد رکھو، امر بالمعروف کرنے والا ہو، کسی کو دیکھ کر کے وہ بھلائی کی دعوت سے رک نہ جائے، کسی کا چہرہ دیکھ کے وہ جو ہے وہ نہیں انل منکر سے رک نہ جائے، بھلائی کی دعوت دے، برائی سے روکے۔ ولی کی صفت یہ ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی عزتوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر قوم گناہ کرتی ہے تو اس کا وبال قوم کے سر ہے، لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ، میری بات کسی کو بری نہ لگے، خدا کے لیے چند پیسوں کے نکاح کے لیے اپنے ایمان کا، اپنی عزت کا سودا نہ کریں۔ اگر قوم گناہ کر رہی ہے تو آپ کنارے ہٹ جاؤ اور کہو اگر تو چھل کود مچائے گا تو میں تیرا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، میں نہیں پڑھاؤں گا، پڑھا لے جس سے پڑھاؤں گا۔ کم سے کم یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کروں۔ میں خود کو بھی ان سب کے ساتھ خود کو بھی کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیدا ہونا چاہیے، کرنا ہوگا، ورنہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کتنا امر بالمعروف کا کیا، کتنا نہیں انل منکر کیا، اللہ ہم سے پوچھے گا، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ بات لمبی چلے گی۔ دو صفت اس کے اندر حضرت عثمان غنی کی، رات کا عبادت گزار ہو اور دن کا سخی ہو، سخاوت کرنا۔ چونکہ محفل ولی کی ہے، اس کی بات بھی ولی کی آ گئی بیچ میں، فیضان آ رہا ہے حضور خلی کے ملت کا، آپ لے لیں۔ دو صفت اس کے اندر حضرت عثمان غنی کی ہو، سخاوت کرنے والا ہو، رات کا عبادت کرنے والا ہو۔ ولی کنجوس نہیں ہوتا۔ لوگوں کو، ساری دنیا کو پریشانی ہے کہ ان ولیوں کی بارگاہ میں اتنا لنگر کیوں چلتا ہے، کیوں چلتا ہے اتنا لنگر، کیوں کر رہے ہو 11ویں، کیوں کر رہے ہو 6ٹھی، کیا فائدہ اس سے، کس نے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کبھی پلٹ کر دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کس نے کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ خدا کی قسم، حضور محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک وقت کا کھانا بنتا تو 70 سیر نمک استعمال ہوتا، ایک وقت کے کھانے میں 70 سیر کا نمک استعمال ہوتا۔ بادشاہ کو بڑی پریشانی تھی کہ یہ اتنا کھلاتے ہیں، اتنا لٹاتے ہیں۔ بادشاہ کی فوج میں زیادہ تر مرید حضور محبوب الہی کے تھے۔ کہنے لگا آج سے کوئی ان کی خانقاہ میں نہیں جائے گا اور کوئی نذرانہ نہیں دے گا، پھر دیکھتا ہوں یہ کیسے لنگر کرتے ہیں۔ حضور محبوب الہی سے آگے کسی نے کان میں بتایا، حضرت بادشاہ نے کہا ہے کہ انہیں نذرانہ نہ دیا جائے، دیکھیں یہ کیسے لنگر کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سنو، لنگر کا کھانا ڈبل کر دو، لنگر کا کھانا ڈبل کر دو، 70 سیر نمک کی جگہ اس کو ڈبل کر دیا جائے۔ اب آپ توجہ کریں، غور کریں، کہا لنگر کا کھانا ڈبل کر دو۔ بادشاہ نے کہہ دیا، اعلان کرا دیا۔ اب میں تاریخ بتاؤں گا تو لمبی بات چلے گی، لیکن میں صرف صفت بتا رہا ہوں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا شہر میں کوئی محبوب الہی کی خانقاہ میں کھانا دے نہ دے، کوئی چراغ کے لیے تیل نہ دے، بند کر دیا جائے۔ حضور محبوب الہی نے کھانے کا وقت بڑھا دیا، یعنی کہ لنگر کا جو ہے وہ سامان بڑھا دیا۔ جب بادشاہ کے لوگوں نے دکان سے کھانا دینا بند کیا، غلہ دینا بند کیا، تو حضور محبوب الہی نے حکم دیا ہر ایک معین تاریخ کو حضور بابا فرید کا عرس مناتے تھے۔ حضور نصیر الدین چراغ دہلی سے کہا جاؤ آج گنگا کے کنارے کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کھانا بنایا آئے گا، کھانا اٹھا لینا۔ محبوب الہی کے وہ مریدین گنگا کے کنارے پہنچے تو کشتیوں میں کھانا بھر کر آیا، لوگوں نے اٹھایا اور پوری دلی نے کھانا کھایا۔ اور جب دلی کھانا کھا چکی تو حضور محبوب الہی نے تشت اٹھایا اور کہا کہ اسے بادشاہ کے دربار میں پہنچا دے، تو بھی کھا لے، تجھ کو بھی ایسا کھانا میسر نہیں ہوگا۔ ولی کی صفت بتا رہا ہوں، ولی کنجوس نہیں ہوتا، ولی بخیل نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ طریقہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور خدا کی قسم ولیوں کی بارگاہ سے یہ طریقہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ جو آئے گا وہ کھا کر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ولی میرے حضور کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، اور میرے حضور کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ بھوکا نہیں جاتا ہے، جو حضور کی بارگاہ میں آتا ہے وہ خالی پیٹ نہیں جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ولیوں کا طریقہ ہے کہ اس کے اندر ایک صفت جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ آپ کو معلوم ہے
میرے آقا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں کتنا لنگر بنتا تھا، حضرت بابا فرید کی خانقاہ میں کتنا لنگر بنتا تھا۔ لنگر پر اعتراض کرنے والوں لنگر پر اعتراض نہ کیا کرو۔ ہاں جلسے کی فضول خرچیوں پر اعتراض کر سکتے ہو، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن لنگر پر اعتراض نہ کرو، کیونکہ کھانا کھلانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس پر اعتراض نہ کرو، اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ اتنا کھانا کیوں کھلا دیا، اتنا کھانا کیوں کھلا دیا۔ کھانا جتنا کھلا سکتے ہو کھلاؤ، کیونکہ کھانا ہم کسی کے باپ کا نہیں کھاتے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، اللہ اللہ تیرا زندہ باد زندہ باد۔ وہ حضوری کا حضوری کا صدقہ کھاتے ہیں، تو کھلانے سے اعراض نہ کیا کرو۔ دو صفت اس کے اندر مولا کائنات والی ہو، وہ کیا کہ عالم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ ولی ہے تو عالم ہونا چاہیے، جاہل ولی نہیں ہوتا۔ جسے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہ آئے اس کو اٹھا کے ولی بنا دیتے ہو کہ یہ ولی ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ ولی نہیں ہوتا۔ جس کو جو ہے وہ دعائے قنوت بھی یاد نہ ہو اس کو ولی گردانتے ہو، یہ نہ کرو۔ ولی وہ نہیں ہوتا، ولی عالم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ولی بہادر ہوتا ہے۔ بے شک حضرت علی کی دو صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، کرم اللہ وجہ الکریم، عالم ہو اور بہادر ہو۔ بزدل ولی نہیں ہوتا، ولی کا دل مضبوط ہوتا ہے، ڈرنے والا ولی نہیں ہوتا۔ دیکھو نا حضور محبوب الہی سے ملنے کے لیے بادشاہ کتنی کوششیں کرتا تھا، لیکن کبھی نہیں ملتے، کبھی ملاقات نہیں کی، کہیں ملاقات نہیں ہوئی، بار بار خانقاہ میں آنا چاہتا لیکن کبھی آپ نے نہیں بلایا۔ بلکہ ایک مرتبہ سامنا ہو گیا میت میں، حضور محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کسی دوست کی میت تھی، تو بادشاہ بھی آیا۔ جب سامنا پڑ گیا، بادشاہ سامنے بیٹھ گیا، تو حضور محبوب الہی نے اپنا پیر پھیلا دیا، بادشاہ کے سامنے اپنا پیر پھیلا دیا۔ میں ان علماء کی توجہ بالخصوص چاہتا ہوں، میں یہ بات بے مقصد نہیں بیان کر رہا ہوں، مقصد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آؤ، ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہ جائیں۔ جو بندہ محنت کرتا ہے، اگر ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو 70 ہاتھ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر پھیلتی ہے۔ اگر تم عالم ہو تو یاد رکھو، اے علماء کی جماعت، اگر ہمیں تبلیغ کرنی ہے تو ہمیں اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہوگا، اپنے اندر سے ڈر کو نکالنا ہوگا۔ اگر تمہارے دلوں میں مسجدوں کے صدر کا ڈر ہی بیٹھا رہا، مسجدوں کی کمیٹیوں کا ڈر ہی بیٹھا رہا، اگر یہی سوچتے رہے کہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی گالی دینے لگے، تو پھر قوم کی خدمت کیسے کرو گے؟ قوم کی خدمت کرنے والے بادشاہوں کے سامنے پیر پھیلاتے ہیں۔ حضور محبوب الہی نے پیر پھیلا دیا، اور پیر پھیلایا تو کسی چاپلوس نے کہا اللہ کے ولی ہو، کسی چاپلوس نے کہا اللہ کے ولی ہو، اتنا بھی نہیں آتا بادشاہ کے سامنے پیر پھیلا رہے ہو؟ کہا ہاں یہی تو پیر پھیلانے کی جگہ ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جہاں ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلاتے، اور جہاں پیر پھیلاتے ہیں وہاں ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہاتھ پھیلاتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلاتے، جہاں پیر پھیلاتے ہیں وہاں ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پتا چل جائے دنیا کو کہ ہم کسی بادشاہ سے مانگ کر لنگر نہیں کرتے، کل بھی نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے۔ ہمارے مدرسے، خدا کی قسم میں اوروں کی بات نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم ہمارے مدرسے گورنمنٹ کی تنخواہوں پر نہیں چلتے، خدا کی قسم مدینے والے کے فیضان سے چلتے ہیں، مدینے والے کی خیرات سے چلتے ہیں۔ یاد رکھنا ہمارے مدرسے، ہماری خانقاہیں گورنمنٹ کے ٹکڑوں پہ نہیں چلتی، خدا کی قسم یہ مدینے والے کے فیضان پر چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے جلسے، ہمارے اسکول، ہمارے مدرسے، ہم تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمیں جو ٹکڑا ملے وہ حضور کے در کا ملے، اور حضور کے در کا ٹکڑا جسے میسر ہو جائے۔ اور کیوں نہیں میسر ہوگا؟ کبھی طلب کر کے تو دیکھو، ساری توجہ گورنمنٹ کی طرف ہی رہے گی۔ میں منع نہیں کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کبھی حضور کی طرف بھی تو لو لگا کے دیکھو، جہاں سے سب کو ملتا ہے۔ کتنا مانگو گے خیروں سے؟ چھوڑو ان کی دولت کو، اگر کچھ مانگنا ہے تمہیں تو حضور سے طلب کرو، کیونکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب۔ یا رسول اللہ
زندہ باد زندہ باد حضور سے طلب کرو، حضور دیں گے، عطا فرمائیں گے، تمہیں بھی عطا کریں گے، ہمیں بھی عطا کریں گے۔ تو اس لیے بزدل نہ بنو، ڈرپوک نہ بنو، بلکہ بہادر بن کے زندگی گزارو۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی اللہ نے دی ہے، جب وہ چاہے گا اس زندگی کو واپس لے لے گا، جب وہ چاہے گا اس زندگی کو واپس لے لے گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اسلام پر قائم رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، کسی کا مرڈر کر دیں، قتل کر دیں، یعنی بہادری کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ بہادری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پر جمع رہتا ہے، اس کے پیر میں تزلزل نہیں پیدا ہوتا، وہ متزلزل نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ کمزور نہیں پڑتا۔ بیماری آئے، مصیبت آئے، موت آئے، پریشانی آئے، دکھی آئے، جو کچھ بھی آئے، وہ توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے، وسیلہ حضور کا لیتا ہے، اور حضور کا وسیلہ لے کر اللہ سے فریاد کرتا ہے، کسی غیر سے نہیں کرتا، بلکہ ولیوں کی طرف بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو مدد اللہ ہی کی مانگتا ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم جس ولی کو پکارتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ پکارتے ہیں کہ مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، اگر اللہ نے انہیں اجازت دی ہے تو یہ عطا فرما سکتے ہیں۔ اس لیے شرک نہ کرو، شرک سے ڈرو، اور شرک کو پہچانو کہ شرک ہے کیا۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ غیروں کی طرف منہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، توجہ کرنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس بات کی طرف آنا چاہیے۔ ایک بات، یہ شرک کا گناہ اکبر الکبائر کہتے ہیں، معاف نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بہت اختلاف ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، لیکن خیر کبیرہ گناہ بہت سے ہیں۔ میں نوجوانوں کو متوجہ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، کبیرہ گناہ میں ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اہل تصوف کیا دیکھا جائے، بات لمبی ہو جائے گی، خیر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو گناہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ میرا وقت 40 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، مجھے 1 گھنٹہ بولنا ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہے میرا، تو میں بھی 10-25 منٹ یا 15 منٹ بولوں گا، توجہ سے آپ میری بات کو سنیے۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، اف کہنے سے روکا گیا ہے۔ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اکڑتے پھرو۔ دیکھو، اگر عروج چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو اپنے ماں باپ کی دعا حاصل کیا کرو۔ اگر تم زندگی میں کچھ نہ بھی کر سکے لیکن ماں باپ کے وفادار رہے، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، دنیا جب بھی تمہارا نام لے گی بھلائی کے ساتھ، جب بھی تمہارا نام لے گی اچھائی کے ساتھ نام لے گی۔ بہت بڑا نام ہے حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے رسالہ قشیریہ لکھا۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، بالخصوص تھوڑی دیر توجہ کریں۔ رسالہ قشیریہ لکھا۔ رسالہ قشیریہ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ وہ رسالہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا جس گھر میں موجود ہو اس گھر میں چوری نہیں ہوتی، جس گھر میں موجود ہو اس گھر میں آگ نہیں لگتی۔ یہ وہ رسالہ ہے۔ مولانا عابد حسین اشرفی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان کی توجہ اور علماء کی توجہ، یہ وہ رسالہ ہے جسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے معمولات میں شامل فرمایا۔ یہ وہ رسالہ ہے جسے شیخ نظام الدین یمنی نے اپنے معمولات میں شامل کیا۔ یہ وہ رسالہ ہے جسے خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری پڑھتے ہیں۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کو نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو دیتے ہیں۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کی شرح حضرت بندہ نواز کے سودراز نے لکھی۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کو نصیر الدین چراغ دہلی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کو بابا فرید الدین عطار پڑھتے ہیں، بلکہ یہ وہ رسالہ ہے جس کو امام غزالی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ رسالہ ہے جس کو بہاؤالدین زکریا ملتانی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ رسالہ ہے خدا کی قسم جس کو داتا گنج بخش علی ہجویری پڑھتے ہیں۔ اتنا بڑا رسالہ، اتنا بڑا رسالہ، توجہ ہے، بتا دوں اسی پر بات ختم کر دوں گا، بات مکمل نہیں ہو پائے گی، اسی پر ختم کر دوں گا، ہے توجہ؟ یہ جو لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ان سے کوئی پوچھے گا؟ یہ بیٹھے 10 منٹ تقریر ختم ہو جائے گی تو میں انٹرویل دوں گا، بیٹھ جائیں آپ۔ اتنا بڑا رسالہ آپ کو معلوم ہے کس نے لکھا؟ امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ رسالہ لکھا۔ جوانی کی عمر میں، بچپن کی عمر میں دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں علم حاصل کروں گا، علم سیکھوں گا۔ ماں سے کہا میری ماں باپ کا سایہ تو سر پہ موجود نہیں ہے، کیا تو مجھے علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گی؟
کہنے لگی کیوں نہیں بیٹا، تو علم حاصل کرنے جا رہا ہے، میں تیرے راستے کی بیڑی کیسے بن سکتی ہوں، میں نے تجھے اجازت دی جا علم حاصل کر۔ لیکن ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے۔ جب امام ابو القاسم القشیری نکلے، گھر سے باہر نکلے، تو ماں کا دل تڑپ گیا۔ ماں نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، اے میرے مالک کوئی صورت پیدا کر دے کہ میرا بیٹا گھر واپس آ جائے، اس کے بنا دل نہیں لگتا، اے میرے اللہ کوئی صورت نکال کے میرا بیٹا واپس آ جائے۔ جن ماں نے اپنے بیٹوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور جدائی برداشت کی، انہیں جھک کر سلام پیش کر رہا ہوں، لیکن جن ماؤں کے دلوں میں اتنی محبت موجود ہے کہ وہ اپنے سامنے سے بیٹے کی چہرے کو اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی، اس ماں کی محبت کا جواب بھی نہیں ہے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا دیا، اے میرے مالک میرے بیٹے کے لیے کوئی صورت نکال دے کہ واپس آ جائے۔ تھوڑی دور حضرت امام ابو القاسم بڑھے تھے کہ راستے میں آپ کو استنجے کی حاجت ہوئی، آپ استنجے کے لیے بیٹھے، کپڑا خراب ہو گیا، آپ نے سوچا کہ گھر جا کر کے کپڑا واپس بدل کے پھر سفر کے لیے نکلوں۔ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ماں دعا کر رہی ہے کہ اے میرے مالک میرے بیٹے کو واپس بھیج دے۔ جب امام ابو القاسم نے دیکھا تو رونے لگے اور کہنے لگے ماں تو نے میرے لیے دعا کی، لے میں واپس آ گیا، لے میں واپس آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو واپس نہیں جائے گا؟ کہنے لگے نہیں ماں نہیں جاؤں گا۔ کہا واقعی نہیں جائے گا؟ کہا واقعی نہیں جاؤں گا۔ کہا تو علم کیسے حاصل کرے گا؟ حضرت امام ابو القاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ماں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ دنیا مجھے ان پڑھ کہے گی، لیکن تیرا غدار تو نہیں کہے گی، تیرا بے وفا تو نہیں کہے گی، تیرا نافرمان تو نہیں کہے گی۔ نہیں جاؤں گا، دنیا ان پڑھ کہے گی تو برداشت کر لوں گا، لیکن تیری غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم ماں کی فرما برداری کر کے تو دیکھو۔ مجھ سے کہا گیا ماں باپ کے تعلق سے بھی کچھ بولنے کے لیے، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ماں کی فرما برداری کر کے تو دیکھو۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو میری فرما برداری میں رکا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تجھے ان پڑھ نہیں رہنے دے گا، اللہ تجھے وہ علم عطا فرمائے گا پڑھنے والوں کو بھی میسر، زندہ باد زندہ باد، جو باز پڑھنے والوں اللہ کو اللہ میسر نہیں ہوگا۔ اب توجہ دیکھو، ماں نے دعا کی، ماں نے دعا کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، خضر ابو القاسم کو پڑھاؤ، ان کو پڑھاؤ۔ کون خضر؟ وہ خضر جن کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ آتے ہیں علیہ السلام، وہ خضر علیہ السلام اللہ نے لگائی حضرت ابو القاسم کو پڑھانے کی کہ ان کو پڑھاؤ۔ 3 سال تک حضرت خضر علیہ السلام حضرت امام ابو القاسم القشیری کو پڑھاتے رہے اور اتنا مضبوط پڑھایا، اتنا مضبوط پڑھایا، کتنا مضبوط پڑھایا کہ 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور پھر وہ ایک یہ رسالہ جو آپ نے لکھا، اس رسالے کا کیا جواب ہے؟ 1000 کتابیں آپ نے لکھی اور معلوم ہے 1000 کتابیں لکھنے کے بعد ایک صندوق میں آپ نے ان کتابوں کو بند کیا اور بند کر کے اپنے مرید سے کہا کہ لے جاؤ اسے دریا میں پھینک دو۔ جب وہ 1000 کتابوں کا بکسہ لے کر چلا تو مرید کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنا بڑا علم کا ذخیرہ ہے، کیوں دریا میں پھینکا جائے، کیوں نہ اسے محفوظ کر لیا جائے۔ تو اس نے اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ واپس آیا حضرت کی بارگاہ میں، کہا کہ کیا تم نے بکسے کو دریا میں ڈال دیا؟ کہا ہاں حضرت ڈال دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا، پانی کی لہر اٹھی اور بس ختم ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں تم نے نہیں پھینکا، پھر سے واپس جاؤ۔ پھر سے واپس گیا اور پھر دل میں خیال پیدا ہوا، پھر واپس لوٹ آیا۔ کہا پھینک دیا؟ کہا ہاں جی حضرت پھینک دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ کہا جھوٹ مت بولو، واپس جاؤ۔ تیسری مرتبہ واپس گیا تو دل پہ پتھر رکھ کے اس بکسے کو دریا میں ڈال دیا۔ قدر کرنے والے لوگ تھے، میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتا، لیکن جب انہوں نے دریا میں ڈالا تو دریا سے غیبی ہاتھ نمودار ہوا۔ میں کس کے کہنے پر یہ بات کہہ رہا ہوں؟ حضرت خاتم المحدثین حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، فرماتے ہیں دریا سے غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور اس بکسے کو پکڑ لیا۔ جیسے انہوں نے اس ہاتھ کو دیکھا تو قسم دے کر کہا تجھے اللہ کی قسم ہے بتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، بتا کہ تو کون ہے۔ آواز آئی میں امام ابو القاسم القشیری کی کتاب کا محافظ ہوں، اور ہاتھ اندر چلا گیا۔ لوٹ کر حضرت کی بارگاہ میں آئے، رونے لگے، کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے مجھے بتایا جائے۔ کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، جا اسی دریا پر اسی محافظ سے پوچھ کے کیا معاملہ ہے۔ واپس گیا، جا کر پوچھا تجھے اللہ کی قسم ہے بتا ان کتابوں کو کیوں محفوظ کیا ہے، کیوں ان کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ آواز آئی اے امام ابو القاسم القشیری کے مرید، ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے کروائی ہے، یہ کتابیں اس وقت کام آئیں گی جب قرب قیامت میں
یعنی اسلام کی حکومت سے پہلے جب کافروں کا غلبہ ہوگا کتابیں جلا دی جائیں گی, لائبریریاں اکھاڑ دی جائیں گی, اور جو ہے وہ مسائل کی بنیادیں, عقیدے کی بنیادیں کمزور کر دی جائیں گی, اور کافروں کا غلبہ ہو جائے گا. دنیا میں کوئی کتاب باقی نہ رہے گی جس سے لوگ ایمان سیکھ سکیں, اسلام سیکھ سکیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور جب نزول عیسیٰ ہوگا تو ایک پھر سے مسلمانوں کا غلبہ طاری ہوگا, اور جب غلبہ ہوگا تو لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتابوں کی ضرورت ہوگی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے اس کنارے پر 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ اسلام کی جانکاری کی کتابیں ہمیں فراہم فرما دے امت کے لیے. تو اس دریا سے وہ کتاب نکال کر کے امت میں تقسیم کی جائے گی. مرید نے پوچھا, اتنے سارے محدثین آئے, اتنے سارے مصنفین آئے, کسی اور کی کتاب کو کیوں نہیں محفوظ کیا گیا؟ میرے پیر کی کتاب کو کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ اس کتاب کو محفوظ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی کتاب علم کی بنیاد پر نہیں لکھی گئی بلکہ ماں کی دعا کی بنیاد پر لکھی گئی ہے, اس لیے اس کی کتاب کو محفوظ کر دیا گیا. اس لیے ماں باپ کا دل دکھانا یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے. میں نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, بیوی کو پارکوں میں لے کر ٹہلنے والوں, پیروں کا ہاتھ چومنے والوں, کبھی ماں کا بھی ہاتھ چوم لیا کرو, کبھی باپ کی بھی قدم بوسی کر لیا کرو, کبھی باپ کے سامنے بھی 2 لفظ اچھی بات کر لیا کرو, کبھی ماں سے بھی اس نے سلوک پیش کر لیا کرو. تمہاری محبت کی سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری ماں ہے, تمہارا باپ ہے. کبھی ان کے سامنے بھی محبتیں لٹایا کرو. یہ مت کرو. ماں باپ, اور میں بچیوں سے بھی کہتا ہوں, اے میری قوم کی بیٹیوں, ماں کا دل دکھا کر تم کب تک کامیاب رہ سکتی ہو؟ کسی کا ساتھ اچھا لگ جائے تو ماں باپ کا دل دکھا کر بھاگنے سے پہلے 1000 بار سوچنا کہ ماں اور باپ کا دل دکھا کر بھاگنے والیوں, اگر تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ شاید تم دنیا حسین بنا لوگی تو یاد رکھنا خدا کی قسم, ماں باپ کا دل توڑ کر کے نہ کسی کی دنیا خوبصورت ہو سکتی ہے, نہ کسی کی آخرت خوبصورت ہو سکتی ہے. ہر گناہ کی سزا ہو سکتا ہے آخرت میں ملے, دنیا میں چھوڑ دیا جائے, لیکن ماں باپ کے گناہ گاروں کو سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور اس دنیا میں بھی ملتی ہے. اس لیے اس کبیرہ گناہ سے بچو. یہ دوسرا گناہ ہے, لمبی لسٹ ہے, میں سب پر تو بات نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں توجہ کرو, ماں باپ کا دل خوش کیا کرو, ماں باپ کا دل موہا کرو, اور ان کے سامنے اچھی باتیں کیا کرو. شرک سے بچو, ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. تیسری بات سن لو, آخری بات کہہ دیتا ہوں, 3 گناہ اسی حدیث کو پڑھ دیتا ہوں, چلو بس وہ آخری بات. تیسری بات یہ کہ علماء کی بے ادبی سے بچا کرو, علماء کی توہین سے بچو, علماء کی بے ادبی سے بچو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو تمہیں لے ڈوبے گی. ان کی توہین سے بچو. تمہارے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے, علماء کی بے ادبی کرنے والے کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. علماء کی بے ادبی نہ کرو, علماء کی توہین نہ کرو. یاد رکھو ان کا ادب, خدا کی قسم, یہ اگر تمہارے نامہ اعمال میں کوئی اور چیز نہ بھی ہوئی تو میرا وجدان کہتا ہے کہ جو علماء نواز ہے, علماء کا ادب کرنے والا, یہ ادب اسے جنت میں لے جائے گا, یہ ادب اسے جنت میں لے جائے گا. اور علماء کی بے ادبی تمہارے خاتمہ کو خراب کر دیتی ہے. اس لیے علماء کی توہین سے بچو, علماء کو ذلیل کرنے سے بچو. یاد رکھو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قانون یہ اٹل قانون ہے. اس قانون کی پیروی کرو. اللہ کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر, اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے, یوں ہی معاف کر دیں گے. یعنی کہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. شادیوں میں ڈی جے باجے ناچنے گانے سے بچو, خرافات سے بچو, ان گناہوں سے بچو, بدنگاہی سے بچو. میں بچیوں سے کہتا ہوں بے پردگی سے بچو, اور بچیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ بے پردگی سے بچو. اور تم سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی جو ہے وہ اسلام کے قانون کی محافظت کرو. اپنے ایمان کو پہچانو, اپنے اسلام کو پہچانو. تم اسلام کو نہیں پہچان سکے, تم اپنی طاقت کو نہیں پہچان سکے, دنیا تمہاری طاقت کو پہچان رہی ہے, دنیا تمہاری طاقت کا اندازہ لگا رہی ہے. دیکھو نا, ساری دنیا کے اندر رات بھر ڈی جے بجے, رات بھر گانا چلے, ایم ایل اے کی لڑکی کی شادی ہو, جو ہے وہ بدھائک کی لڑکی کی شادی ہو, رات بھر ساؤنڈ بجے, کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو مہینہ مہینہ بر ایمپلیفائر جو ہے وہ ہارن لگا کر کے گانے بجتے رہے, کسی کو تکلیف نہیں ہے.
لیکن آزان کی آواز سے کتنی تکلیف ہے. لوگ ہیلمٹ سے منہ ڈھکیں, ماسک سے منہ ڈھکیں, جو ہے وہ مفلر سے منہ ڈھکیں, گرمی میں گمچھے سے منہ ڈھکیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن نقاب سے کوئی منہ ڈھکے تو کتنی تکلیف ہے. کبھی تم توجہ تو کرو, غور تو کرو. روڈ جام کر کے جو ہے وہ 10 دن کا دھرنا پردرشن کیا جائے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. روڈ جام کر کے جو ہے وہ ریلیاں نکالی جائیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر ایک وقت کی نماز میں روڈ جام کر دی جائے تو کتنی تکلیف ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تم اپنے قانون کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکے ہو, لیکن کفر کی ذہنیت دیکھو, وہ تمہارے پاور کا اندازہ لگا رہی ہے. اسے معلوم ہے کہ رات و دن سڑکوں پر کوئی کھڑا ہو تو ہمارا نقصان نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ مسلمان میدان اور صحرا میں اللہ کے آگے جھکنے لگ گئے تو پھر ان کی طاقت سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے وہ تمہاری نماز کو روک رہے ہیں, اس لیے وہ تمہاری اذان کو روک رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ڈی جے اور باجے کی آواز میں وہ اثر نہیں ہے, بجنی اور نچنیوں کی آواز میں, سنگر اور ناچنے والوں کی آواز میں وہ اثر نہیں ہے کہ وہ دنیا میں انقلاب پیدا کر سکیں. لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ وہ اذان ہے جس دن مسلمان نے اس کو دل سے سن لیا اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. اس کو معلوم ہے اذان کی طاقت کیا ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ وہ اذان ہے جو کبھی یورپ میں دی گئی, کبھی اسپین میں دی گئی, کبھی کینیڈا میں دی گئی, کبھی غرناطہ میں دی گئی, کبھی دمشق میں دی گئی, کبھی حلب میں دی گئی. جہاں جہاں یہ اذان دی گئی اسلام کا پرچم لہرانے لگا, اسلام کا پرچم لہرانے لگا. اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ اذان یہاں بھی اسلام کا پرچم نہ لہرائے. لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اپنی طاقت کو پہچانو, اپنے ایمان کو پہچانو. دوسروں کی طرف منہ مارنے والوں اور دوسری قوم کے لوگوں کی طرف دیکھنے والوں, میں تم سے کہتا ہوں آؤ اپنے نبی کی طرف دیکھو. جو حضور کی طرف دیکھتے ہیں اسے دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں جمے دیکھ کے چہرہ چہرہ. جو حضور کو دیکھ لے پھر وہ کسی اور کی طرف کیا خاک دیکھے گا. تم اپنی طاقت کا اندازہ لگاؤ. میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ ہارڈ ہوں گے, شاید تمہیں کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا. اپنی طاقت کا اندازہ لگائیے. شراب سے بچیے, زنا سے بچیے, گناہ کے اڈوں سے بچیے, خرافات سے بچیے. جس دن آپ نے مکمل ارادہ کر لیا اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا. یاد رکھنا ہم ڈرپوک نہیں بننے چاہیے, ہماری اولاد بزدل نہیں ہونی چاہیے. ہماری اولادوں کے دل میں خوف مت پیدا کرو. ویڈیو شیئر کرنے والوں سے خاص طور پر کہتا ہوں, کبھی یہ ویڈیو آ گیا, کبھی وہ ویڈیو آ گیا, شیئر کرنے کے چکر میں لوگوں کو تم نے بزدل بنا دیا ہے. دھیرے دھیرے قوم کو بزدل بنا رہے ہو. اگر ویڈیو شیئر کرنے کا اتنا شوق ہے تو اپنے اکابرین کی جوان مردی کی داستانیں شیئر کرو. اگر ویڈیو شیئر کرنے کا اتنا شوق ہے تو ہمارے اکابرین کی بہادری کے قصے شیئر کرو. پڑھتے کیوں نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو, پڑھتے کیوں نہیں نور الدین زنگی کی تاریخ کو, پڑھتے کیوں نہیں محمد بن قاسم کی تاریخ کو. اور اگر تم نہ پڑھ سکو تو اسی ہند کی تاریخ سے پوچھنا, وہ ہمارے اکابرین کی تاریخ تمہیں بتائے گا. اور اگر ہندوستان سے پوچھو ہندوستان تمہیں تاریخ بتائے گا. ان پہاڑوں سے پوچھو یہ پہاڑ تمہیں ہماری تاریخ بتائیں گے. جہاں جہاں سے پوچھو گے, گنگا سے پوچھو گنگا بھی ہماری تاریخ بتائے گی. کیوں اقبال کہتے ہیں اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا. پوچھو ہندوستان کے ذرے ذرے سے ہماری گواہی ملے گی. یاد رکھو, یاد رکھو, خدا کی قسم ایک بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. یاد رکھو تم کہیں کہیں پوچھتے ہو, کہیں کہیں سے تمہیں نشانات ملتے ہیں, کہیں کہیں سے تمہیں اپنے مذہب کا ثبوت ملتا ہے, لیکن خدا کی قسم جس دن اللہ کے کسی ولی نے ہندوستان کے ذروں کو مخاطب کر دیا تو ہندوستان کا ذرہ ذرہ پکار کر کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس دن کا انتظار کرو, اس دن کا انتظار کرو. نشانیاں ڈھونڈنے والوں اور مست
مسجدوں میں نشانیاں ڈھونڈنے والوں، اس دن کا انتظار کرو جس دن ذرہ ذرہ پکار کر کہے گا اور کہتا ہے پکار پکار کر۔ یاد رکھنا ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اپنی طاقت کو پہچانیے، اپنے ایمان کو پہچانیے، اپنے پاور کو پہچانیے۔ جس دن تم نے اپنی طاقت کو پہچان لیا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ طاقت کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک تم گناہ کبیرہ سے نہیں بچتے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے تم بڑے گناہوں سے بچو، ہم تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اتنی بات میں نے کر لی، اللہ قبول فرمائے۔ ان سارے علماء سے بہت معذرت کہ یہ سب میری پشت پناہی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جو بات کی وہ میری صرف نہیں ہے، یہ سارے علماء کی بات ہے۔ علماء کونسل کے حوالے سے علماء سے کہتا ہوں، آؤ مل کر کے دین کا کام کریں۔ ہم اس وقت تک کام نہیں کر سکتے جب تک خود کو گناہوں سے نہ بچائیں، جب تک خود کا باطن صاف نہ کریں، جب تک خود کو پاک نہ کریں۔ اس لیے خود کو پاک کرو، آؤ مل کر دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ سنی علماء کونسل، صدائے مصطفیٰ اولمپی علماء کونسل کے حوالے سے، اس کے پلیٹ فارم سے میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں، آئیے مل کر کے خرافات کا خاتمہ کریں اور جو ہے وہ گناہوں سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں، دعوت کا کام کریں، جہاں لوگ مل جائیں وہاں لوگوں کی ہدایت کا کام کریں۔ یہ سارے علماء کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے اتنی بات آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ قبول فرمائے۔ اور اس مدرسے کے لیے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اس میں بھی جو تعاون آپ سے ہو سکتا ہے وہ تعاون کریں اور اس مدرسے کو بنانے کی کوشش کریں۔ سید مہدی صاحب قبلہ، سید کامل میاں صاحب قبلہ، یہ مبلغین ہیں جن کو میں نے یعنی بار بار آپ سے کہا ہے کہ آپ علاقے کے اندر ان مبلغین کو، مفتی خلیل صاحب قبلہ، مفتی زیارت صاحب قبلہ، مکاتب رضا صاحب قبلہ، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کا نام لے رہا ہوں، پھر میں ان سے معذرت چاہتا ہوں جن کا نہیں لے سکا۔ ان سب کو تبلیغ کے حوالے سے آپ گاؤں میں روشناس کرائیں اور تبلیغ کا کام عام کریں، یہ اہم ذمہ داری ہے ہماری۔ دارالعلوم سلیمانیہ رضویہ حبیبیہ کے جھنڈے کے سائے تلے ہم تبلیغ کا جو شعبہ قائم کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ گاؤں گاؤں ہمیں تبلیغ کا کام عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، میرے بولنے میں کوئی غلطی خطا سرزد ہو گئی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ اٹھ کر کے نہیں جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ میرے جسٹ بعد نور مجسم صاحب کو میں حاضری کروں اور پھر اس کے بعد جناب مولانا عابد حسین صاحب قبلہ اشرفی کا جو ہے وہ صدارتی خطاب ہوگا۔ صدارت میرا نام ڈال دیا گیا ہے لیکن سرپرستی بھی انہی کی ہے، صدارت بھی انہی کی ہے۔ اور ان کے بعد جو ہے وہ صدارتی خطاب تھوڑی دیر کچھ تاثرات مدرسے کے تعلق سے رکھیں گے، مفتی امان الرب صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، ان کا خطاب ہوگا۔ بہت اطمینان سے آپ بیٹھیں گے، مجھے امید ہے کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا۔ ہمیں بھی نعت خوانی سننی ہے اور آپ کو بھی سننی ہے، بولیے انشاءاللہ سنیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ تو چھوٹا سا گاؤں ہے اور رات کا آخر پہر ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی نعت خوانی کو قبول کر لے اور ہماری بھی اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔